کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں سورتوں کو صحیح ترتیب سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر نہیں تو چلیے جانتے ہیں مفتی صاحب کی اس ویڈیو میں۔ نماز میں سورتوں کو کس ترتیب سے پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں 3 مسائل جانیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کریم میں جس ترتیب سے سورتیں لکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے فرض نماز میں سورتیں پڑھنا ضروری ہے، اس کا الٹا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں الم ترا پڑھی تو دوسری رکعت میں لإلاف قریش پڑھنا ضروری ہے، اس کا الٹا نہیں کر سکتے۔ یعنی پہلی رکعت میں لإلاف قریش پڑھی اور دوسری رکعت میں الم ترا پڑھی، اس طریقے سے الٹی ترتیب سے پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس ترتیب سے سورتیں لکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سورت کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں الم ترا پڑھی تو دوسری رکعت میں ارأیت الذی نہیں پڑھ سکتے، بیچ میں صرف ایک سورت کو نہیں چھوڑ سکتے، یا تو 2 سورتیں چھوڑنی چاہیے یا بالکل ایک سورت بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر کوئی اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ پہلی رکعت میں مثال کے طور پر ارأیت الذی پڑھی، دوسری رکعت میں انا اعطیناک چھوڑ دی اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی، تو ایک سورت بیچ میں چھوڑ دی، اس طریقے سے ایک سورت کو بیچ میں چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ یا تو ایک سورت بھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور اگر بیچ میں سورت چھوڑنی ہے تو 2 سورتیں چھوڑنی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھول سے ترتیب چھوٹ گئی، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری رکعت میں اذا جاء پڑھنی چاہیے تھی لیکن انا اعطیناک شروع کر دی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سورت شروع کر دی ہے اسی کو مکمل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ بھول سے اگر ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا اور کوئی سورت شروع کر دی تو اب اسی سورت کو مکمل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی سورت شروع کرنے کے بعد اس کو چھوڑ کر کے دوسری سورت شروع کرنا مکروہ ہے۔